الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے شفا بالقرآن، علاج بالقرآن، قرآن سے شفا حاصل کرنا، بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیانات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دو چیزوں سے شفا حاصل کرو، ایک عسل شہد اور دوسرا قرآن۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی مقدس کتاب میں اس بات کا ذکر خیر کر دیا ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ آپ ارشاد فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے، ہوا میں ضمیر قرآن کی طرف ہے، یہ للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے ہدی و شفا، ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اسی مقدس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ جتنے قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ جسمانی شفا میں ایک جادو بھی ہے، جس کا ذکر پہلے میں کر چکا ہوں کہ جادو کا وجود ہے، اور جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے جب سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، اور جادو ہی کی طریقے سے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا، اور پھر یہ جادو شروع زمانے سے لے کر آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ لیکن ہاں، پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ جادو کا علاج جنوں کے ساتھ، شیاطین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ نے بڑی طاقت دی ہے جنوں کو، شیاطین کو بڑی طاقتیں بخشی ہیں، تیز رفتاری سے حرکت کرنا اور فضا میں تیرنا، بلندی پر پرواز کرنا، مختلف شکلیں اختیار کر لینا، کتے کی، بلی کی، سانپ کی، انسانی جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرنا، انسانی خیالات پر اثر انداز ہونا، ان کے افکار پر وسوسے پیدا کرنا، انسانوں کو ذہنی اور جسمانی اذیت دینا، جن اور شیاطین سے یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے مقابلے میں شیاطین کو بہت زیادہ طاقت نہیں دی ہے۔ بظاہر طاقت نظر آتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو فوقیت عطا فرمائی ہے، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، شیطان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی نصرت اور پناہ طلب کر سکتے ہیں۔
یقیناً یہ چیزیں تکلیف دہ ہوا کرتی ہیں۔ شیاطین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں، خود قرآن حکیم میں بیان کیا گیا۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہونے والے تھے، اللہ کے پیغمبر بننے والے تھے، اللہ کے علم میں یہ بات تھی، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کا خواب سچا بھی ہوتا ہے۔ والد یعقوب علیہ السلام بھی پہچان گئے کہ یہ میرا بیٹا نبی یہ نبی بننے والے ہیں، ان کا خواب بھی سچا ہے، لیکن متنبہ کر دیا کہ بیٹے یا بنی، بڑے پیار سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر اپنے اس خواب کا ذکر نہیں کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ تمہارے لیے مکر و فریب کریں گے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو زیادہ چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، ان کے سگے بھائی، ایک ماں سے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اولاد میں سے اگر کسی کے ساتھ محبت، دلی محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، دل اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، انسان کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جس طرح چاہتا ہے الٹتا ہے پلٹتا ہے۔ اگر کسی اولاد سے زیادہ محبت ہو اور کسی سے کم ہو تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محبت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی کئی بیویاں ہوں، ایک بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہو دلی، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں دعا کرتے تھے، پروردگار عالم، دل پر میرا قبضہ نہیں، تیرا قبضہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کی پکڑ نہیں ہوتی۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، یہ تمہارے لیے جال سازی کریں گے کہ زیادہ محبت 2 بھائیوں سے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، وہ جانتے تھے کہ بھائیوں کے درمیان نزاع پیدا کرے گا جب یہ سنیں گے کہ ہمارے بھائی یوسف کو یہ مقام ملنے والا ہے۔ یہ وہی حضرت یوسف علیہ السلام جن کے نام سے پورا ایک سورہ نازل کی گئی، سورہ یوسف کے نام سے۔ جب اللہ رب العالمین نے یعنی مصر کا بادشاہ بنا دیا، تخت پر بیٹھے ماں باپ کو بلایا، اس وقت یاد دلایا جب کہ ماں باپ نے اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو یاد دلایا کہ ابا جان، یہ میرا وہی خواب ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے، اس کی تعویل آج نظر آ رہی ہے۔ ھذا تأویل الرؤیا من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن،
اسی پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا، کئی سال جیل میں رہے، کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر غلطی کے بھی، بغیر گناہ کے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور آزمائش جتنا انبیاء علیہم السلام پر ہوتا ہے کسی اور پر اتنی آزمائش نہیں ہوتی۔ کئی سال جیلوں میں رہے۔ قرآن حکیم میں بضع سنین کا لفظ آتا ہے، جتنے سال بھی رہے ہوں اللہ کے اس احسان کو یاد کر رہے ہیں۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ لوگوں کے علاقوں سے، جو دیہاتی علاقہ، وہاں سے لے کر کے آپ کو مصر میں لے آیا ہے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان عداوت ڈال دی تھی۔ اس کا بوجھ بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر نہیں ڈالا کہ میرے بھائیوں کا ظلم دیکھو، میرے بھائیوں نے کیسا کیا تھا، کتنے عظیم پیغمبر تھے۔ یہ بوجھ بھائیوں پر نہیں بلکہ بوجھ ڈال دیا شیطان پر۔ شیطان نے یہ کام کیا ہے۔ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پروردگار حقیقت میں وہ تو بہت ہی لطیف ہے، مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، نہ انبیاء کو چھوڑتا ہے، نہ صالحہ کو چھوڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خواب دیکھتے ہیں، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کا خواب سچا ہوا کرتا تھا۔ اپنے بیٹے کو لے کر کے چلے، رسی بھی لے لی، چھری بھی لے لی۔ شیطان آتا ہے حضرت ہاجرہ کے پاس، انسانی شکل میں۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو حضرت ابراہیم کہاں لے کر جا رہے ہیں، کہاں میدان کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ کہا ان کے ہاتھوں میں چھری ہے، ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، باندھ کر کے اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے۔ کہا کیا کسی باپ نے کبھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ ہاں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب حضرت ہاجرہ کا تقویٰ دیکھیے، اللہ رب العالمین کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ دیکھیے۔ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے، ایک بیٹا نہیں 1000 بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہاں سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی یہی جواب دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم پر میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ابراہیم اے اللہ کے نبی، اتنا بڑا دل کہاں سے لائیں گے آپ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو ذبح کریں گے؟ آپ اللہ کے نبی تھے، خلیل اللہ تھے۔ سمجھ گئے شیطان ابلیس لعین ہے، اور وہیں منی کے میدان میں 3 مقام پر کنکریاں ماری تھی۔ یہاں سے بھاگ کر وہاں گیا، وہاں سے بھاگ کر وہاں گیا۔
ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے حجاج کرام کے لیے ضروری قرار دے دیا، سنت قرار دے دی گئی، اور قیامت تک کنکریاں لوگ مارتے رہیں گے حجاج کرام۔ شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، چاہے انبیاء علیہم السلام ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن انبیاء علیہم السلام پر اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت کا سایہ ہوتا ہے، وہ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، شاید 10-12 سال کی عمر ہوگی، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہجرت مدینہ کے بعد کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں مکۃ المکرمہ میں لوگوں کی بکریاں چند قیراط، چند درہم پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بکریاں لے کر کے چلا، میرا ایک ساتھی بھی تھا جو اپنی بکریاں لے کر آیا تھا، اور رات بھی وہی قیام کرتے تھے میدان میں، پہاڑوں میں۔ آپ ارشاد فرماتے کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو میری بکریوں کو دیکھو، میں جا رہا ہوں مکۃ المکرمہ شہر کے اندر، آبادی کے اندر، کسی ایک مقام پر شادی ہے، کچھ گانا بجانا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس مقام پر پہنچا، کچھ دور ہی تھا، ایک پتھر پر وہ بیٹھ گیا۔ کچھ گانے کی آواز جب میں نے سنی، اللہ رب العالمین نے مجھ پر نیند طاری کر دی۔ پتھر پر بیٹھے بیٹھے، ہو سکتا ہے ٹیک لگایا ہو، ارشاد فرماتے کہ میں سو گیا، یہاں تک کہ فجر میں سب سورج طلوع ہوا، اس وقت میری آنکھ کھلی اور واپس اپنے بکریوں کے پاس چلا آیا۔ کہا دوسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کی۔ حفاظت کا سایہ آپ کے اوپر تھا، یہ گانا بجانا بھی آپ سن نہیں سکے۔ پھر اپنی زندگی میں اور اپنے نبی ہونے کے زمانے میں بھی آپ کا یہ عمل تھا۔ صحیح ستہ کی روایت ہے، جب جہاں کہیں بھی گھنٹی کی آواز سنتے، گانے کی آواز، تو اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، ایک مقام پر پہنچا تو کچھ گھنٹیاں کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، پوچھتے رہے حذیفہ کیا ابھی آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں آ رہی ہے۔ جب کہا کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے، اس وقت آپ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے ہٹائی۔ وہ دور دیکھیے، نبی کا زمانہ، پیغمبر کا زمانہ، مدینہ منورہ ہے، اور آج کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری اور آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ ہمارے نبی جو بخشائے تھے، اتنا احتیاط کرتے تھے، قرآن حکیم کی آیت آپ پر نازل ہو چکی تھی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا،
معاف کر دیا ہے، کوئی گناہ کا کام آپ نے نہیں کیا تھا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔